ہر ایک جھنڈے کے نیچے 12,000 کی فوج ہوگی، لشکر ہوگا کہ یہود کے ساتھ آپ کی جنگ ہوگی. آپ 9 لاکھ بنتے ہیں، کتنے بنتے ہیں 100%. اینڈ آف ٹائم کی نا بڑی ڈیٹیلڈ نشانیاں ہیں کتاب الفتن کے اندر. علماء نے 3 علامات کے اندر ڈیوائیڈ کیا. کچھ علامات صغرا کہا جاتی، کچھ علامات بعیدہ، کچھ صغرا و کبریٰ میں ڈیفائن کرتے ہیں. امام مہدی علیہ السلام اگر آ کے اعلان فرماتے ہیں تو آپ کے اندر کی تلاشی ہوئی ہے کہ آپ ان کو ماننے کی حیثیت میں بھی ہیں، یا خدا نخواستہ آپ ان کا بھی انکار کرتے ہیں کہ جب دجال کا خروج ہے اس کے بعد تو میری توبہ کا دروازہ بند ہے. دجال ایسی چیز ہے حضرت جی، اما عائشہ تو صدیقہ فرماتی ہیں بخاری شریف کے اندر، فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نماز کے اندر دجال کے فتنے سے پناہ مانگا. اب کتنی جلدی، کتنا ٹائم اب رہ گیا باقی، کیونکہ یہ چیزیں ایک دم بہت تیز ہونی شروع ہو گئی ہیں، اور ہمیں میڈیا اور سارا کچھ یہ بھی بتا رہا ہے کہ جناب اب جو ہے ہم اینڈ آف ٹائم میں جو ہے داخل ہو رہے ہیں، اور وہ جو جنگیں تھیں اور جو سارا کچھ جو آرمگڈن تھی، یا جس کو آپ جو کہتے ہیں کہ لاسٹ کروسیڈ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں اس کو، وہ اٹس اباؤٹ ٹو ہیپن، اینڈ دس تھنگ از دا بگننگ آف دیٹ لاسٹ کروسیڈ. تو از اٹ سو؟ اچھا، آپ جس طرف اشارہ فرما رہے ہیں وہ بخاری مسلم کے اندر ہے. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت لا تقوم الساعۃ حتیٰ، پھر آگے بہت ساری جتنی بھی وہاں پہ آئی ہیں نا، وہ ساری پہلی اس کی بنیاد یہ ہے، لا تقوم الساعۃ حتیٰ، لا تقوم تب تک ساعت نہیں آئے گی قیامت جب تک یہ نہیں ہوگا، جب تک یہ نہیں ہوگا، جب تک. اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ رومیوں کے ساتھ تمہاری صلح ہوگی، پھر اس کے بعد وہ بغاوت کریں گے، پھر اس کے بعد وہ 80 نشانوں کے ساتھ تمہارے خلاف جنگ پہ آئیں. نشان کا مطلب ہے علم، نشان کا مطلب جھنڈا، اور ہر ایک جھنڈے کے نیچے 12,000، بخاری مسلم دونوں میں، ہر ایک جھنڈے کے نیچے 12,000 کی فوج ہوگی، لشکر ہوگا. یہ بھی ہے. پھر آپ نے وہ بھی سن رکھی ہے کہ یہود کے ساتھ آپ کی جنگ ہوگی. 9 لاکھ بنتے ہیں، کتنے بنتے ہیں 100%. آپ کی ان کے ساتھ جنگ ہوگی. یہود پھر چھپیں گے، آپ انہیں ماریں گے. یہود پھر چھپیں گے پتھروں کے، حالانکہ جس پتھر کے پیچھے اور درخت کے پیچھے بھی بخاری مسلم ابو ہریرہ رضی اللہ، وہ بول پڑے گا. ایک درخت کا آپ نے ذکر فرمایا کہ یہ درخت جو ہے یہ نہیں بولے گا کیونکہ یہود سے ہوگا. اس کا کسی نے غرقت بھی نام رکھا ہے، اس کا کسی نے بہت سارے نام اس کیا ہے. ٹھیک، آپ جس طرف قبلہ اشارہ فرما رہے ہیں، اینڈ آف ٹائم کی نا بڑی ڈیٹیلڈ نشانیاں ہیں کتاب الفتن کے اندر، اور مختلف لوگوں سے مختلف روایات. سب سے جو زیادہ روایات ہیں وہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ سے. حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ میں، باقی لوگ جو ہیں وہ خیر کی باتیں پوچھا کرتے تھے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کی اور فتنوں کے دور کی باتیں پوچھا کرتا تھا کہ یا رسول اللہ فتنوں کا زمانہ کیسا ہوگا، فتنوں کے زمانے میں کیا ہوگا. تو وہ مختلف احادیث جو ہیں نا، انہوں نے باب باندھ کے اس میں اکٹھی کی. ان ساری علامات کو اکٹھا کر کے مختلف بکس بھی اس کے اوپر لکھی ہیں. ان علامات کو علماء نے 3 علامات کے اندر ڈیوائیڈ کیا. کچھ علامات صغرا کہا جاتی، کچھ علامات بعیدہ، کچھ صغرا و کبریٰ میں ڈیفائن کرتے ہیں، کچھ بعیدہ بھی تیسرا ساتھ لگاتے ہیں. علامات بعیدہ وہ ہیں جو شروع میں ہو چکی. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کا تشریف لانا. بخاری مسلم کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب تک یہ 7 چیزیں نہیں ہوں گی اس وقت نہیں ہو. اس میں ایک فرمایا کہ سب سے پہلے فرمایا موتی، میرا وصال، جب تک میں تمہارے اندر موجود ہوں قیامت نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے، تو یہ علامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا، یہ علامات بعیدہ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے تشریف لے جانا، یہ علامات صغرا میں ہے یا علامات بعیدہ میں آپ بات کر لیں. پھر علامات صغرا جو ڈیفائنڈ ہیں وہ بخاری مسلم کے اندر ڈیٹیلڈ میں ہے، اور وہ تقریباً کل ملا کے 88 بنتی ہیں. اس میں ہر وہ علامت موجود ہے جو آپ کے معاشرے کے اندر اس وقت موجود ہے. یو نیم اینی تھنگ، وہ علامات صغرا. یس، وہ جھوٹ ہوگا، فساد ہوگا، فتنوں کا زمانہ ہوگا، دن چھوٹے ہو جائیں گے، مطلب عورتیں ایسی بیٹیاں جنیں گی جو ان کو گالیاں نکالیں گی، ان پہ حکم چلائیں گی. ہر وہ معاشرتی برائی جو اس وقت موجود ہے لمحہ موجود میں، وہ علامات صغرا کے اندر موجود. دیٹ از دا ریزن دیٹ فیو آف یور اسکالرز آر آف دا ویو کہ یار وہ وقت آ گیا ہے، وہ گھڑی اب دور نہیں ہے. جس بندے سے بھی آپ بات کرتے ہیں لوگ اس کے اوپر اب پہنچ چکے ہیں کہ یار وہ ساری علامات صغرا جو ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں.
لہٰذا اب بالکل علامات کبریٰ کا ظہور ہونے والا، اور علامات کبریٰ کے بارے میں بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب 3 علامات کا ظہور ہو جائے گا پھر کسی کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ کیا وہ 3 علامات کیا تھیں؟ فرمایا سب سے پہلے دجال کا خروج، دجال جب نکل آئے گا پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ فرمایا کسی کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا اس کے بعد جو ایمان، کیونکہ دجال کی نشانیاں ہیں ساری، اللہ کے رسول علیہ السلام نے 12 سے 13 نشانیاں بندی ہیں، 10 تو بالکل ہی پکی ہیں نا۔ دوسرا فرمایا دعوت الارض کا ظاہر ہونا، وہ ایک جو کیڑا جس کی ساری وہ ایک ڈیفینیشن ہے، یہ کیڑا ہے، اس کو جرثومہ کہہ لیں، اس کو بلا کہہ لیں، اس کو کچھ بھی کہہ لیں۔ اور تیسرا فرمایا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، جب وہ نکل آئے گا اب تو آپ کے اوپر بالکل حجت تمام ہو چکی ہے، اب آپ توبہ کرتے بھی رہیں دروازہ بند ہے۔ اس لیے علماء آج کل یہ کہتے پھر رہے ہیں، جو کہ ایک میں ورڈ میں صحیح کرنا چاہیے، علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وقت آنے والا ہے، سمجھے وہ آ ہی چکا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ابھی نہیں آیا، ان کی دلیل یہ ہے کہ ابھی تو امام مہدی علیہ السلام نے تشریف لانا، ان کی دلیل یہ ہے کہ اس کے بعد تو عیسیٰ علیہ السلام نے تشریف لی، امام مہدی علیہ السلام کی 40 سال کی حکومت ہوگی، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ آپ کے پاس 40 سال کا زمانہ ہے۔ لیکن آیا آپ ایمان کی اس کیفیت میں موجود ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام اگر آ کے اعلان فرماتے ہیں تو آپ کے اندر کی تلاشی ہوئی ہے کہ آپ ان کو ماننے کی حیثیت میں بھی ہیں، یا خدا نخواستہ آپ ان کا بھی انکار کر دیں گے؟ لہذا اپیرنٹلی میں بھی اس نتیجے پہ ہوں کہ وہ وقت تو قریب ہے لیکن وہ جسٹ نیکسٹ ڈور نہیں ہے۔ حضرت مہدی علیہ السلام نے تشریف لانی ہے، اس کے بعد دجال کا خروج ہونا ہے۔ اب آپ اپنے دل کو ٹٹول لیں کہ جب دجال کا خروج ہے اس کے بعد تو میری توبہ کا دروازہ بند ہے، لہذا آیا میں اس ٹائم کے لیے بھی ریڈی ہوں کہ میں ان کو مان سکتا ہوں، یا میں ایمان کے اس درجے پہ پہنچ گیا ہوں؟ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدیہ، تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے، بخاری فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر یہ استطاعت بھی نہیں اپنی زبان سے، فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، یہ بھی اگر استطاعت نہیں ہے تو اپنے دل میں برا جانے، وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ۔ حضرت جی آپ اور میں تو کمزور درجے پہ بھی نہیں ہیں، ہم تو اس سے بھی کہیں پیچھے، ہمیں یہ تو ضرور ہے، جیسے صحابہ بھی پوچھا کرتے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا تم نے اس کے لیے کیا تیاری کری؟ فرمایا یا رسول اللہ کوئی تیاری نہیں ہے، بس اتنی ہی تیاری ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ فرمایا جس کے ساتھ، بخاری، فرمایا جس کے ساتھ محبت کرتے ہو اللہ تمہیں اسی کے ساتھ ہی رکھے۔ حضرت جی تیاری ہماری کوئی نہیں ہے، شوق ہمیں پورا ہے کہ یار وہ کب آ رہا ہے، جیسے کوئی مووی چلنی ہے، جیسے کوئی پتہ نہیں کیا ہونا ہے۔ اللہ کے دجال ایسی چیز ہے حضرت جی، اما عائشہ تو صدیقہ فرماتی ہیں بخاری شریف کے اندر، فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نماز کے اندر دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے۔ حضرت جی مذاق چل رہا ہے، ایسا فتنہ ہے کہ نوح علیہ السلام، حضرت آدم نے صرف نہیں، نوح علیہ السلام سے لے کر محبوب کریم علیہ السلام نے، ہر پیغمبر نے اس فتنے سے پناہ مانگی ہے۔ ہمارے لوگ آپ ویڈیو لگا کے دیکھ لے، نیچے پوچھ رہے ہوتے ہیں فلاں جگہ بیٹھا ہے، فلاں جگہ بیٹھا ہے، یہ اس کے ساتھ ملتا ہے، مطلب لوگوں نے اس کو بھی مذاق سمجھا ہوا ہے، کھیل بنایا، تیاری کوئی نہیں ہے، لیکن چاہ رہے کہ بس وہ دجال پتہ نہیں کب آئے گا، جیسے کوئی پولو کا میچ ہونا، بالکل قریب ہے۔ اللہ نے سورہ، کیسی آپ نے بات یاد کی، 17ویں پارے میں اللہ نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ مصیبت یہ حضرت جی عربی نہ ہماری زبان تھی، نہ ہم نے کبھی اس کو سیکھنے کی کوشش کی۔ فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں منہ موڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، وهم فی غفلۃ معرضون، منہ دوسری طرف کیا ہوا ہے کہ جیسے میں تو اس میں ہوں ہی نہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جو فرمایا کہ یہ والا بھی جہنم میں جائے گا، یہ بھی جہنم میں جائے گا، یہ بھی، ہم سمجھے ہم تو اس میں ہے ہی نہیں۔ فرمایا مان غشا فلیسا منا، جو ملاوٹ کرے گا ہم میں سے نہیں ہے، ہم سمجھے نہیں، ہم تو وہ اس کیٹیگری میں ہی نہیں ہیں، ہم اس میں نہیں آتے، ہم تو دوسرے، ہم تو وہ جو بخشے ہوئے نا، ہم وہ ہیں۔
اپنے کا بھی ہم نے تلاشی لی ہی تلاشی نہیں. نہیں لی. اس میں کوئی شک نہیں حضرت جی, وقت وہ قریب ہے. قریب. مسئلہ صرف یہ ہے کہ عرفان اور عثمان اور عدنان اور ذیشان اور فرحان کو اپنی تلاشی یہ لے لینی چاہیے ہاں کہ میں نے اس کے لیے تیاری کیا. تیاری کیا کی. علامات ساری پوری ہو چکی ہیں, اب یہ اللہ کا فیصلہ ہے عرفان اور عثمان کے لیے کب وہ فرما دے. جس دن پھر وہ فرما دے گا نا, پھر حضرت جی معافی نہیں ہے, بہت مشکل ہے. معافی.